پہلے روس کی مداخلت افغانستان میں، جس میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے امریکی اتحاد کے ساتھ، اور دوبارہ پھر 9/11 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو میں پرمسرت ہوں اپنی گفتگو صدر ٹرمپ کے ساتھ جاری رکھنے میں۔ جناب صدر، پاکستان 14 سال سے آپ کا اتحادی رہا ہے افغان جنگ میں، جس میں دہشت گردی کا سامنا کیا اس نے، معیشت کی تباہی کا، اور پھر بھی ہمیں عدالتوں میں لایا گیا ان الزاموں کے ساتھ کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست نہیں ہے۔ اور جب کہ بھارت امریکہ اتحاد اس خطے میں بن چکا ہے، تو اب آپ پاک امریکہ تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسے کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے جب کہ آپ کی ترجیح بھارت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں اپنی الیکشن مہم کے بعد، تو کون سے وعدے آپ پورے کریں گے؟ ٹھیک، یہ بڑا سوال ہے جو گھنٹوں تک چلے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے آپ کے تعلقات تھوڑے خراب ہیں ان سے شاید بہت زیادہ، مگر آج اس گفتگو کا بڑا حصہ بھارت کے متعلق بات پر ہوگا۔ ممکن ہے ہم نظر ڈال سکیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس چیز سے جسے ہم مل کر ہی بات کر سکتے ہیں، اور افغانستان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ہم نے وہاں کافی حد تک اپنی فوجیں کم کر دی ہیں اور مسلسل کم کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور دوسرے ممالک سے مل کر کام کر رہے ہیں معاہدہ طے پانے کے لیے، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ اور دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو ہم انڈیا اور افغانستان کے متعلق کافی بات کریں گے۔ دوبارہ کہیں جناب، میں جہاں ولی ہوں، ایئر ون نیوز پاکستان سے۔ لنسے گریہم جب عمران خان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ایک جیسی شخصیت کے مالک ہیں، آپ وہ صدر ہیں جنہوں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ میں کرتا ہوں، اور ایسا ہی عمران خان کے متعلق، تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جیسے اشخاص کام کی بات کرنے والے، میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات زبردست ہوگی۔ یہ ایک اہم ملاقات ہے، میں اسے اہم ملاقات سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی افادیت کا فائدہ نہیں اٹھایا ابھی تک۔ پاکستان کی اہمیت اور اسی طرح امریکہ کی اہمیت اس کے قریب بھی نہیں آئے ابھی۔ ہمارے ممالک کے درمیان بہت مواقع ہیں فوائد کے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم پولیس کی طرح ہم جنگ نہیں لڑ رہے۔ اگر ہم افغانستان میں لڑنا چاہیں اور جیتنا چاہیں تو میں یہ جنگ ایک ہفتے میں جیت سکتا ہوں۔ میں صرف وہ 1 کروڑ لوگ مارنا نہیں چاہتا۔ کیا یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں 1 کروڑ لوگ مارنا نہیں چاہتا۔ میرے پاس ایسے منصوبے بھی ہیں کہ اگر میں یہ جنگ جیتنا چاہوں تو افغانستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور یہ یقین کریں 10 دن کی مار ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں تباہی نہیں چاہتا۔ تو ہم پاکستان اور دوسروں ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ ہم پولیس والے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت ہم پولیس والے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں پولیس والے نہیں بننا۔ ہم وہاں 19 سال سے ہیں افغانستان میں، اور یہ مضحکہ خیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں ہمارا مدد کرے گا، کیونکہ ہم پولیس کی طرح وہاں رکنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر چاہتے تو میرے پاس منصوبہ تھا اس جنگ کو بہت تھوڑے عرصے میں جیتنے کا۔ آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کسی اور سے۔ ہم وہاں اب لڑنے کو نہیں ہیں۔ ہم وہاں پیٹرول پمپ بنانے، اسکولوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں لگے ہیں۔ یہ امریکہ کے کرنے والے کام نہیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں۔ لیکن جو ہم نے کیا، جو ہماری قیادت کرنے لگ گئی، وہ مضحکہ خیز ہے۔ مگر میرا خیال ہمارے پاس افغانستان کے متعلق بہت سے جواب ہوں گے جلد ہی۔ جی میں متین حیدر ہوں، جی ٹی وی نیٹ ورک پاکستان سے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور قربانیاں دی ہیں بلا شبہ، پاک افغان سرحد کی حفاظت کے لیے بھی۔ مگر پاکستان کی نیت پہ ہمیشہ شک کیا گیا ہے۔ کولیشن سپورٹ فنڈ کو امریکی دفاعی ادارے نے بند کر دیا۔ تو اس وقت جب پاکستان کی معیشت بہت مشکل میں ہے، تو کیا آپ کسی پیکج کو بحال کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو $1.3 ارب دے رہے تھے بطور مدد بہت سالوں سے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ آپ سے پہلے کی بات ہے، پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، اور میرا خیال یہ الٹا ہمارے خلاف چل رہے تھے۔ تو میں نے یہ 1.5 سال پہلے بند کر دیا، $1.3 ارب۔ اور آپ کو بتاؤں کھری بات کہ میرا خیال ہماری اب پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں بنسبت جب ہم وہ پیسے دے رہے تھے، مگر وہ سب واپس آ سکتا ہے کچھ حساب لگانے کے بعد۔ ہم بہت اہم چیزوں کا حساب لگا رہے ہیں، میں اسے بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم وہ چیزوں کا حساب لگا رہے ہیں جو بہت بہت اہم ہیں، اور میرا خیال اس کے بعد، اس مختصر وقت کے بعد، ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت بہت اچھے تعلقات ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ یہ
یہ عظیم ملک ہے، یہ عظیم لوگ ہیں. میرے بہت سے دوست ہیں پاکستان سے، نیو یارک میں رہتے ہیں، میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں، اور یہ عظیم لوگ ہیں، ذہین، سخت. وہ سخت ہیں، کوئی سوال نہیں، ان کی طرح بالکل. جناب صدر، کیا پاکستان کا دورہ کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے پاکستان کو ایک عظیم ملک بتایا ابھی، تو یہ یقینی طور پر آپ کو دعوت دیں گے، تو کیا آپ دورہ کریں گے پاکستان کا؟ میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک کوئی دعوت نہیں دی انہوں نے. اس ملاقات کے بعد شاید وہ دے دیں، اگر دیں تو ہاں میں جانا چاہوں گا پاکستان. جی، مزاج سلیمی یہاں اب تک نیوز پاکستان سے. کیا کوئی واضح تاریخ زیر غور ہے اب تک فوجیوں کے انخلاء کی؟ کیا افغانستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، ہم پہلے ہی بہت سے فوجی واپس بلا چکے ہیں، اور ہم نے آہستہ آہستہ محتاط طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ، ہم طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہم بہت آسان طریقے سے کر رہے ہیں. وہی بات کہ دونوں میں کوئی ایک طریقے پہ چل سکتے ہیں. ہم اتنی تعداد کر سکتے ہیں کہ جتنے انہوں نے کبھی دیکھے نہ ہوں، اور بہت جلد کام مکمل کر لیں. میں یہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. ہم پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے حل کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتہ، ہم بہت سا پیسہ لگایا ہے، جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا. ہم وہاں 19 سال سے پھنسے ہیں، اور ہم نے پولیس کے طور پر کام کیا، فوجیوں کی حیثیت سے نہیں. دوبارہ کہوں گا، اگر فوجی بننا چاہتے تو 10 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، 1 ہفتے سے 10 دن تک. مگر میں نے یہ راستہ نہیں اپنایا. ہم کیوں کروڑوں لوگوں کو مار ڈالیں؟ یہ صحیح بات نہیں ہوگی. انسانیت کے روح سے یہ صحیح بات نہیں ہوگی. ہم بہت آسان طریقے سے چل رہے ہیں، اور میرا خیال پاکستان یہاں بہت مددگار ہو سکتا ہے. جی، آپ بھارت کا کیا کردار دیکھتے ہیں افغانستان میں؟ اور وزیر اعظم صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ بھارت کا کیا کردار افغانستان میں امن کے لیے؟ دیکھیں، ہم اس وقت افغانستان میں امن معاہدے کے قریب ترین ہیں، اور اس کا کوئی فوجی حل نہیں. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ اگر فوجی حل نکالیں تو وہاں کروڑوں لوگ مارے جائیں. اس کا صرف ایک حل ہے، اور میرا خیال ہم اس پہ تبادلہ خیال بھی کریں گے. ہم اس وقت امن معاہدے کے اب تک سب سے قریب ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم طالبان کو قائل کر لیں گے کہ افغان حکومت سے بات چیت کریں اور ایک حل کی طرف آئیں، ایک سیاسی حل کی جانب. 1 منٹ. اور جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی کہا وہ بہت بڑی کہانی ہے، اور یہ 100% درست ہے. ہم پچھلے کئی ہفتوں میں بہت آگے بڑھے ہیں، اور پاکستان نے اس پیش رفت میں بہت مدد کی ہے. بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں، بہت سے اچھے کام امریکہ کے لیے ہو رہے ہیں، اور میرا خیال بہت سے اچھے کام پاکستان کے لیے بھی ہو رہے ہیں آپ کی قیادت میں. جی، کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ جی، میں پاکستان سے ہوں. مجھے کافی پاکستانی رپورٹرز چاہیے. میں اپنے رپورٹر سے زیادہ انہیں پسند کرتا ہوں. سوال 92 نیوز سے خرم شہزاد ہوں. سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں 18 سال میں پاکستان نہیں کر سکا، اور اب آپ پر امید ہیں کہ اب یہ کرے گا؟ آپ کا مطلب جو انہوں نے نہیں کیا؟ نہ صرف پاکستان. دیکھیے، میرا نہیں خیال پاکستان نے امریکہ کی عزت کی، میرا نہیں خیال پاکستان نے اس کے صدر کی عزت کی، اور میرا خیال پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے نہیں کیا. میں نے الزام نہیں دیتا کیونکہ غلط صدر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، کون جانتا ہے. میرا خیال پاکستان کر سکتا تھا. یہ اب بہت ساتھ دے رہے ہیں، میرا خیال یہ ماضی میں بھی بہت ساتھ دے سکتے تھے، مگر یہ مانی نہیں رکھتا اب بات. ہمارے پاس اب نئے لیڈر ہیں، میرے خیال یہ پاکستان کے عظیم لیڈر بن سکتے ہیں، اور اس جانب بھی ہمارے پاس نئے لیڈر ہیں ایک قسم کے. کہہ لیں 3 سال گزر گئے، یقین کرے وقت اڑتا ہے، مگر میرا خیال پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر انہوں نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے امریکی قیادت کی عزت نہیں کی. میرا خیال پاکستان بہت کچھ کرنے جا رہا ہے، میں واقعی سمجھتا ہوں. میرا خیال پاکستان بہت مختلف کرے گا. میرا خیال پاکستان کروڑوں زندگیاں بچائے گا افغانستان میں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے افغانستان کے حوالے سے جو ایشیا میں کسی اور کے پاس نہیں.
اور میں کہوں گا اب تک یہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت آسان طریقے سے۔ آپ کسی کا سوال لینا چاہیں گے؟ آپ جی ادھر جناب وزیر اعظم، یہاں پہلے صدر صاحب نے پاکستان کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں تشدد کے خاتمے میں بہت مدد کی ہے، ڈائلاگ اور مفاہمت کا عمل۔ تو پاکستان کیا کر سکتا ہے امن لانے کے لیے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جنرل باجوہ اور دیگر سیکورٹی اہلکار بھی ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس امن کو یقینی بنانے کے لیے اور مفاہمت کے لیے افغانستان میں اور امریکہ کو یقین دہانی کروانے کے لیے؟ نمبر 1، یہ امریکہ کی لڑی گئی طویل ترین جنگ ہے، قریباً 19 سال ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں، کیونکہ جو کوئی افغانستان کی تاریخ جانتا ہے، اب صرف تاریخ دیکھیں، ہمیشہ آخر میں سیاسی حل ہی ہوا ہے۔ اور مجھے صدر ٹرمپ کی تعریف کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اب مجبور کیا ہے لوگوں کو کہ جنگ ختم کی جائے، کوئی حل نکالا جائے۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی 1500 میل سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اور وہ تمام علاقوں کے ساتھ جہاں کشیدگی ہے۔ تو افغانستان، تو یہ بڑا نازک وقت ہے۔ میں پرمسرت ہوں یہ گفتگو صدر ٹرمپ سے کرنے کا۔ ہمارے ساتھ عسکری قیادت یہاں آئی ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی۔ میں صدر ٹرمپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو ہم طے کریں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ پاکستان کی نیت پہ کسی قسم کے شک کا سوال نہیں اٹھے گا، کیونکہ افغانستان کے علاوہ جو ملک افغانستان میں امن چاہتا ہے وہ پاکستان کے سوا کوئی اور نہیں، کیونکہ ہم براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں اس سے، اور پاکستان کو استحکام چاہیے۔ ہم نے 15 سال یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جس میں 70,000 جانوں کا ضیاع ہوا، $150 ارب کا معیشت میں نقصان۔ ہم واقعی امن چاہتے ہیں، اور میں خوش ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اس میں پیش رفت کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میں اس بات چیت کے بارے میں پرمسرت ہوں صدر ٹرمپ سے۔ جناب وزیر اعظم، افغانستان کے علاوہ جنوبی ایشیا میں ایک اور امن کا متلاشی ہے، جو کہ مسئلہ کشمیر ہے، جو اب تک اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل نہیں ہوا، اور جس کے حق میں امریکہ نے بھی ووٹ دیا تھا۔ تو کیا آپ کسی قسم کی پیشکش کریں گے یا صدر ٹرمپ کو مداخلت کی دعوت دیں گے؟ اور یہی سوال صدر صاحب سے بھی ہے۔ اوکے، انہیں سمجھ لگ گئی ہے۔ میں صدر ٹرمپ سے کہوں گا ضرور، یہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے سربراہ ہیں، یہ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں برصغیر میں امن لانے کے لیے۔ برصغیر میں 1.25 ارب سے کہیں زیادہ لوگ بستے ہیں، اور وہ سب مسئلہ کشمیر سے یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے طاقتور ملک صدر ٹرمپ کی قیادت میں ہی دونوں ملکوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ اپنے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے پوری طرح دعوت دی ہے باہمی بات چیت شروع کرنے کی، اپنے اختلافات حل کرنے کی، ڈائلاگ سے، مگر بدقسمتی سے اب تک خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، مگر میں امید کرتا ہوں صدر ٹرمپ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ تھا 2 ہفتوں پہلے، ہم نے اس موضوع پر بات کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس میں ثالث بننا چاہتا ہوں یا جج؟ میں نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا کشمیر کے مسئلے میں، کیونکہ یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ کتنی دیر سے چل رہا ہے، 70 سال سے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا حل چاہتے ہیں، آپ اس کا حل چاہتے ہیں۔ اگر میں مدد کر سکتا تو میں لازمی کروں گا بحیثیت ثالث کے۔ میرا مطلب یہ بات ماننے میں نہیں آتی کہ 2 بہت اعلیٰ ممالک ہوں جو بہت سمجھدار قیادت سے لیس ہوں، وہ اس جیسا مسئلہ حل نہ کر سکیں، مگر اگر آپ مجھے جج یا ثالث بنانا چاہتے ہیں تو میں ایسا بننے کے لیے تیار ہوں۔ صدر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اربوں لوگوں کی دعائیں لیں گے اگر آپ ثالثی کا یہ حل کر سکیں۔ حل ہونا چاہیے، ان کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ میرا خیال ان سے بات کرتے ہیں یا میں خود کرتا ہوں اور کچھ کرتے ہیں اس کا، کیونکہ میں نے کشمیر کے متعلق بہت کچھ سنا ہے،
اتنا خوبصورت نام سے دنیا کا خوبصورت ترین حصہ ہونا چاہیے تھا. اس وقت صرف بم ہیں ہر جگہ، جہاں آپ جائیں وہاں بم ملتے ہیں. یہ خوفناک صورتحال ہے جو کافی سالوں سے چل رہی ہے. اگر میں اس میں کچھ کر سکا تو بتائیں. مجھے افغانستان کی مثال دینے دیجیے. آپ سے بہت لوگ لا علم ہوں گے اس کے، مگر ہم نے سب سے بڑا غیر جوہری بم گرایا تاریخ کا. ہم نے اسے افغانستان میں گرایا. ہم ایسے بہت سے بم بنانے کے لیے تیار ہیں جو ساری سرنگوں کو لے بیٹھا، مگر اس نے زمین پر ایک گڑھا بنا دیا جو ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی گڑھا ہو. کسی نے ایسی چیز آج تک نہیں دیکھی تھی. لوگوں نے اسے 15 میل دور سے دیکھا اور کہا یہ کیا ہے. سنا اس نے زمین ہلا دی. غیر جوہری، سب سے بڑا آج تک. اور وہ کہہ رہے تھے ہم اس طرح بہت سارے بنائے گئے، مگر میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں گرانا چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. بہت سے آسان حل ہیں. میرا مطلب یہ در حقیقت بڑا آسان حل ہے. اور وہ آ کے کہتے ہیں امن قائم کریں. میرا خیال ہم کافی کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا کیے بغیر. اور میرا بہت بڑا اعتماد ہے وزیر اعظم صاحب پر. میں 2 اور سوال لوں گا، آگے بڑھیں. میں نبیل ہوں. میں پاکستان میں پریس کی آزادی پر بات کرنا چاہوں گا. وہاں پریس کی آزادی، وہاں بہت پابندی ہے میڈیا پر، صحافیوں پر. کیا آپ تبصرہ کریں گے اس پر؟ جی آپ. پاکستان پریس، یہ کہنا کہ پابندی ہے اس پر، پاکستان کی دنیا کی سب سے آزاد ترین پریس ہے. آپ صرف یہ کریں، جب سے میں پچھلے 10 ماہ سے وزیر اعظم بنا ہوں، میرا مطلب جتنی تنقید میں نے اس پریس کی سہی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ اس پہ پابندیاں ہیں پاکستانی پریس پہ، یہ ایک لطیفہ ہے. ٹھہریں ذرا. جب آپ نے کہا پہلے کبھی نہیں ہوا، مجھ سے زیادہ برے طریقے سے نہیں آپ کے ساتھ سلوک ہوا. آپ دوبارہ بولے، میں سن نہیں سکا آپ کو. کیا آپ، سوال یہ کہ کیا آپ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی آزادی کا مسئلہ اٹھائیں گے؟ پریس کی آزادی نہیں، ڈاکٹر شکیل آفریدی کی. جی ہاں، ہم کریں گے. ہم یرغمالیوں کے متعلق بات چیت کریں گے جنہیں مختلف جگہوں پر رکھا گیا. خوش قسمتی ہے ہمارے یرغمالیوں کے معاملے میں، جیسا کہ نارتھ کوریا میں انہیں عزت کے ساتھ رکھا گیا، اور میں اس کی تعریف کروں گا. ہمارے 2-3 یرغمال بنے ہوئے ہیں اس وقت، بشمول وہ صاحب جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور ہم اسے بہت سی چیزوں کے ساتھ ملا کر طے کریں گے. ایک منٹ، ہم آپ کو 2 یرغمالیوں کے بارے میں خوشخبری بہت جلد دیں گے. شکریہ. آپ کے ناقدین بھی کہتے ہیں کہ آپ 2020 کے الیکشن جیت جائیں گے، اور آپ مطمئن بھی ہیں. یہی چیز عمران خان کے بارے میں. جناب، آپ بھی کرپشن کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑے ہیں پاکستان میں، کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جیتیں گے. اور کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں خود جاؤں گا، آپ کے لیے کیمپین چلاؤں گا. میں علی عمران ہوں، ایسوسیٹڈ پریس کی نمائندگی کرتے ہوئے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تجارت اور معاشی تعلقات کا خواہاں ہے پاکستان کے اندر. کیا آپ رضامند ہیں ایسا کرنے پر؟ جی ہاں، کیونکہ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ خوشحالی دہشت گردی کا بہترین توڑ ہے. میں اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال یہ سچ ہے. میرا خیال یہ بہت اچھا سوال ہے. جواب ہاں میں ہے. میں بڑے پیمانے پہ تجارت دیکھتا ہوں پاکستان میں، اور میں چھوٹا موٹا نہیں، میں 10 اور حتیٰ کہ 20 گنا بڑا دیکھ رہا ہوں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور ان کی مصنوعات زبردست ہیں. میں نے بہت سی چیزیں خریدی پاکستان میں جب میں نجی سیکٹر میں تھا. یہ بے مثال چیزیں بناتے ہیں، یہ انتہائی ذہین لوگ ہیں، یہ محنتی لوگ ہیں. میرا خیال ہمارا زبردست تجارتی تعلق ہوگا. میرا خیال صرف 20% تک نہیں بڑھائیں گے. میرا خیال ہم اسے 4 گنا کر سکتے ہیں. یقین کریں آپ 10 گنا زیادہ جاتے ہیں تو آپ 20 گنا جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اور ہمیں مزید کرنا چاہیے. اور میں اس پہ اتفاق کروں گا، اس کا بہت انحصار امن کے ساتھ ہے. مطلب تجارتی تعلق کا بہت سا تعلق امن کے ساتھ ہے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں بہت اہم تجارت شروع کر دیں گے
پاکستان سے۔ ایک سوال جی، آپ طیبہ ضیاء نوائے وقت پاکستان سے، کیا آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں آواز اٹھائیں گے؟ جی، بہت سی چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے اور بعد میں اس پر بھی بات کریں گے جناب۔ ہم اس پر بات کریں گے جناب۔ پاکستان کے ایک صوبہ بلوچستان جہاں بھارت شر پسند عناصر کو بھیج رہا ہے غیر مستحکم کرنے کے لیے، اور وہاں کے لوگ چھوڑ کے یورپ اور دوسرے ممالک جا رہے ہیں اور انہیں وہاں سیاسی پناہ نہیں مل رہی، جو کہ واضح کرتے ہیں کہ بھارت جہریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں۔ وہاں ایک شخص ہے جو اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے بھارت کو روکنے میں؟ میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں وزیر اعظم مودی کے ساتھ، اور میرا خیال ہمارا غیر معمولی تعلق ہے پاکستانی وزیر اعظم سے بھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھارت آتا ہے غیر مستحکم کرتا ہے پاکستان کو، مگر بھارت کہتا ہے کہ پاکستان آتا ہے غیر مستحکم کرتا ہے۔ بہت گنجائش ہے یہاں کہ کوئی بات بن سکے۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔